أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح اور شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں، اور ایک ایمان والی نوکرانی میڈ وہ ایک شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھی لگے. اور تم اپنی عورتوں کا نکاح شادی شرک کرنے والے مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک ایمان والا نوکر ایک شرک کرنے والے سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالی باغ کی طرف اور اپنی اجازت سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے. And do not marry polytheistic women until they believe, and a believing slave woman is better than a polytheist, even though she might please you. And do not marry polytheistic men to your women until they believe, and a believing slave better than a polytheist, even though he might please you. Those invite you to the fire, and Allah invites to heaven and paradise and forgiveness by His permission, and He makes clear His verses to the people that they may perhaps remember. یہاں سے 221 آیت سے فیملی لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے. اور دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے جس ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ ہے شادی بیاہ کا، کہ نکاح کس سے کیا جائے، شادی کس سے ہو، اور اس کا بیس کیا ہونا چاہیے. تو پہلا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر آج کل سنتے ہوں گے انٹر فیتھ میرج، انٹر ریلیجن میرج. اور خاص طور سے جو ہمارے نوجوان کالجز میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اب تو یہ چیز برائی بھی نہیں رہ گئی، بلکہ اچھے اچھے گھرانوں کی بیٹیاں
اور بیٹے بھاگ رہے ہیں، بچیاں لڑکوں کو لے کے بھاگ رہی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، اور اس کو انکریج کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب تو یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا کہ باضابطہ دوسری کمیونٹی کے لوگ اپنے نوجوانوں سے بول رہے ہیں کہ جو کسی مسلم لڑکی سے شادی کرے گا اسے 2.5 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ تو اس کنڈیشن میں، ان چیلنجز میں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی دے رہا ہے کہ مشرک، شرک کرنے والا، اس کو ہندی میں بولتے ہیں بہو دیوواد، مورتی پوجک، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ماننے والی عورت، اس سے نکاح اور شادی ناجائز اور حرام ہے، فوربیڈن ہے، منع ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان لے آئے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح شادی جائز ہے۔ اب یہاں پہ جو دوسری بات بتائی جا رہی کہ وہ کیوں، اس لیے کہ ایک ایمان والی نوکرانی، میڈ، وہ ایک شرک کرنے والی عورت سے، چاہے وہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت خاتون ہو، چاہے دنیا کی سب سے پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ سب سے زیادہ ہائی فائی فیملی کی ہو، وہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ مشرک مردوں سے، شرک کرنے والے، آپ لوگ یہ دہلی میں جب میں تھا تو وہاں کے ایک بہت بڑے عہدیدار، لیفٹیننٹ گورنر، جو مسلمان تھا، اس کی 2 بیٹیاں اور دونوں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح میں۔ اسی طرح سے ایک دن ایک اور صاحب میرے پاس آئے وہاں، اور انہوں نے بتایا، جو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ میری دونوں بیٹیاں نان مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، نعوذ باللہ، اور اب میرے زندگی میں، دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اب کس لیے دنیا میں جیوں، کون سا منہ لے کر کے جی۔ یہ حالات ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کی شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یہاں بھی وہی بات دہرائی گئی کہ ایک غلام، ایک نوکر، ایک سرونٹ جو ایمان والا ہو، وہ کسی بھی مشرک سے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا دنیا کا سب سے بڑا پونجی پتی ہو، اس سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا بھی اچھا لگے۔ اب اس کا ریزن بتایا گیا ہے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اولئک یدعون الی النار، کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ سوچئے، ایک مسلمان ہے اور اس کی شادی ایک نان مسلم سے ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 99% چانسز یہ ہیں کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کی محبت میں مبتلا ہو کر کے، اس کے طور طریقے اختیار کر کے وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی نان مسلم ہو جائے گا، وہ بھی۔ اور اگر ایک عورت کسی نان مسلم کے گھر گئی تو کیا وہ مندر نہیں جائے گی؟ کیا اس کے سامنے پوجا پاٹ نہیں ہوگا؟ جب وہ ہوگا تو سوال ہی نہیں ہے کہ انسان اس سے متاثر نہ ہو۔ اور عورت کے کیس میں تو اور زیادہ یہ سیریس میٹر ہے، کیونکہ وہ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ زبردستی اسے کنورٹ کرا دیا جائے کہ تو ہمارا دھرم قبول کر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی ایسے اعمال کی طرف بلاتا ہے جسے انسان جنت میں چلا جائے
اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور لاسٹ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف اور کلیئر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب یہ بات سمجھنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کا نکاح کسی نان مسلم عورت سے جائز نہیں۔ ہاں، یہودی اور عیسائی، کرسچن اور جیوز، اگر یہ اپنے دین پر باقی ہیں تو ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث میں اس کا پرمیشن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور سے کرتا ہے انسان، نکاح کرتا ہے، تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، شادی ہی نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے دیکھیے فلم انڈسٹری کے جو ہمارے مسلمان ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں نا، ان کی شادی نان مسلم سے ہوئی ہے۔ تو کیا ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا وہ ناجائز اور حرام اور زنا کے تعلقات ہوں گے، جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے حرامی اور ناجائز ہوں گے، اور ان سب کا گناہ اور وبال دنیا میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد تو پورا بدلہ ملے گا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس برائی سے بچائے، اور اس فتنے سے ہم اپنے بچوں کو بھی آگاہ کریں، اپنی فیملی کو بتائیں، اور پوری سوسائٹی کو اسے باخبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔